کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اسے تو مال کی کشادگی نہیں دی گئی۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اسے علم میں اور جسم میں برتری عطا کی گئی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو صرف وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے گا۔ ہاں، ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو کوئی بات نہیں، مگر تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے اس دریا سے پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔